بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم اقبال پر ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ علامہ اقبال کی حسن تخیل کے دو بڑے مظاہر ہیں، ایک وہ جس کو ہم تصور پاکستان کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو فکر اسلامی کی تشکیل نو ہے۔ پہلے تصور کو خوشبختی سے قائد اعظم جیسا لیڈر مل گیا اور یہ تصور ایک واقعہ بن گیا۔ دوسرے مظہر کو آج تک کوئی قائد اعظم نہیں ملا، اس لیے فکر اسلامی کی تشکیل نو کا سفر ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ علامہ اقبال نے جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کہی تھی تو ان کے سامنے پورا منظر واضح تھا۔ لوگ واقف نہیں تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا نظام وجود میں آنے والا ہے۔ انہوں نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ ہوا یوں کہ 1924 میں علامہ اقبال نے لاہور میں خطبہ دیا اجتہاد کے عنوان سے۔ اس خطبے کی صدائے بازگشت پورے برصغیر میں سنی گئی، اور پھر مسلم ایسوسی ایشن مدراس نے علامہ اقبال کو دعوت دی کہ ان کے ہاں تشریف لائیں اور اپنی اس فکر کو بہت وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ 1929 میں مدراس میں علامہ اقبال نے 6 خطبے دیے۔ اس کے بعد یہ خطبے حیدرآباد، دکن اور علی گڑھ میں بھی دہرائے گئے۔ ایک بار علامہ اقبال کو انگلینڈ جانا ہوا تو انہوں نے وہاں کی ایک علمی اور ادبی سوسائٹی کو بھی ایک خطبہ دیا، از ریلیجن پاسبل؟ کیا اس دور کے اندر مذہب کے امکانات موجود ہیں؟ یہ 7 خطبے بعد میں ایک کتابی شکل میں مدون ہو گئے اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے چھپے۔ ان کا اردو ترجمہ علامہ اقبال کی اپنی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ سید نذیر نیازی نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا تھا اقبال کی خواہش پر۔ یہ اقبال کی نثر اور اقبال کا یہ خطبہ اور اقبال کے خطبات کا یہ مجموعہ فکر اسلامی کی تشکیل نو کا گویا دور جدید میں نقش اول ہے۔ یہ اتنی بڑی دستاویز ہے کہ جس کو سمجھے بغیر اس دور کے اندر مسلمان نشاط الثانیہ کا کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ خطبات کیا کہتے ہیں، فکر اسلامی کی تشکیل نو سے اقبال کی مراد کیا تھی، اور آج کے دور میں اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کا کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ خطبات کس طرح ان کی معاونت کریں گے۔ ملک کے بہت ممتاز صاحبان علم اس موضوع کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب۔ آپ کا نام ہی آپ کا تعارف ہے، میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہوں گا سوائے اس ایک جملے کے کہ اس وقت بر صغیر میں جو چند نام ہیں جو اقبالیات کے باب میں ایک حوالہ ہیں، آپ ان میں سر فہرست ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان علامہ ثاقب اکبر صاحب، دور جدید میں فکر اسلامی کی تدوین نو اور تشکیل نو کے عمل کو انہوں نے سمجھا، اس پہ کام کیا، البصیرہ اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بنایا اور اس سارے عمل کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس فکر کے پہلو کو بطور خاص جانتے ہیں اور ان کا بہت علمی اور تحقیقی کام ہے۔ ہماری تیسری مہمان ڈاکٹر صوفیہ خشک، آپ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں لٹریچر کی استاد ہیں۔ اقبال آپ کی دلچسپی کا ایک میدان ہے، اقبال کے کام پر، نثر پر، نظم پر بہت انہوں نے دیکھ رکھا ہے، اس کو سوچ رکھا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آج ہم ان سے جانیں گے۔ ہمارے چوتھے مہمان ڈاکٹر سفیر آوان صاحب، سوشل سائنسز آپ کا موضوع ہے، لٹریچر آپ کا موضوع ہے، علم کی ایک دنیا کے ساتھ، خاص طور پر سماجی علوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اقبال کو بھی جانتے ہیں، فکر اقبال کو بھی جانتے ہیں، اور ان مہمانوں کے ہمراہ اس وقت ایڈیٹوریم میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے طلباء بھی موجود ہیں، اور ہم یہ پروگرام اسی یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس ایڈیٹوریم اور اپنی سہولتوں کا دروازے ہمارے لیے کھولے، اور ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ملک صاحب سے اقبال کے حوالے سے جانوں، میرا خیال ہے کہ ہم بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ میں ثاقب اکبر صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ثاقب صاحب، اسلام تو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول تشریف فرما ہوئے،
قرآن مجید نے بھی اعلان کر دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فکر اسلامی کی تشکیل نو ہونی چاہیے، تو مکمل اسلام کے ہوتے ہوئے اس سارے عمل کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے، تو گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آسمان سے کوئی نئی وحی لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی کے ذریعے سے نازل نہیں ہوگی، نبی بھی نہیں آئے گا۔ اس سے یہ نظریہ ظاہر پیدا ہوتا ہے کہ اب اسی کو اساس بنانا ہے آئندہ کے جہانوں کی تعمیر کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ ایسا ہو کہ یعنی جس میں اصول موجود ہوں، چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیٹیلز میں اور جزیات میں اور فروعات میں ہمیشہ کے لیے انسانوں کو ڈکٹیٹ کر کے چلے جائیں، چونکہ پھر عقل انسانی کی نفی ہو جاتی ہے۔ گویا ختم نبوت اندیشہ انسانی کے لیے نئے باب کھولنے کا نام ہے، اور ایک نعمت ہے اس پر۔ جی، اور یہ بڑی نعمت ہے اور انسانیت پر اور بشر کی فکری صلاحیت پر بہت بڑا اعتماد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر دور میں ان اصولوں کے تحت اپنے کاموں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کائنات، خدا، انسان، اس کے بارے میں جو بنیادی تصورات قرآن حکیم نے پیش کیے ہیں، انسانوں نے جب اس کے بارے میں سوچا تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ایک جمود یعنی شناخت خدا کے مسئلے پہ مشکلات پیدا ہو گئی۔ قرآن حکیم میں نہیں ہے، انسان نے جو سوالات اٹھائے اس کا وہ خود جواب نہیں دے سکا۔ مثال کے طور پہ علم خدا اور قدرت خدا کا جو موضوع ہے، اس نے ایسا اس نتیجے پر لوگ اس میں پہنچے، اشاعرہ کا نام اس میں لیا جا سکتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پہلے طے ہو چکا ہے، ہر انسان کی تقدیر طے ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اور جو خدا کے علم میں ہے۔ اس طرح سے علم اور قدرت کا خدا کے بارے میں یا اس کی بنیادی جو اس کی صفات ہیں اس کے بارے میں نظریے نے یہاں تک آخر کار پہنچا دیا۔ اب اس کو چونکہ وہ قرآن اور سنت کا نام دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک جمود خدا کائنات کی شناخت میں اور خدا کی شناخت کے بارے میں بھی ایک جمود فکر جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ غزالی نے بھی وہی کیا جو ما قبل میں اشاعرہ کی جو فکر تھی ان کی انہوں نے جو تدوین کی، اور یہ جو مارکہ ہوا اس میں فلسفے میں اور غزالی کی جو تحریک اٹھی، جی تو اس میں بھی غزالی نے اپنی طرف سے وہی روش جو ہے وہ اختیار کی۔ اب اس کے بعد جب مغرب میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں اور جمود کے خلاف ایک آزادی فکر و اندیشہ کی جو تحریک چلی، اور اس کے لیے میں ان کو کہوں گا وہ مجاہدین آزادی فکر نے قربانیاں دینا شروع کیں، اور پھر انسانوں کو کلیسا کے یعنی جامد فکر سے نجات ہوئی انسان کو، تو ظاہر ہے کہ مغرب کی یہ تاثیر اور اس کا پیغام ادھر بھی پہنچا، مشرق کے اندر بھی پہنچا، اور تو مسلمانوں کے اندر سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں فکر اسلامی پر بھی ایک نئی نظر ڈالنی چاہیے۔ ہاں، یعنی اس کی تعبیر نو کی ضرورت کا احساس جو انتہائی ذہین لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اور وہاں آنے والی تبدیلیوں پہ نظر رکھتے تھے اور اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی جانتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہاں جمود کی بنیادیں کیا ہیں۔ علامہ اقبال کی حیثیت اس میں بہت بنیادی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم اقبال کی طرف لوٹیں اور یہ ان سے جانیں، ملک صاحب آپ کی مدد سے، کہ علامہ اقبال جب اس فکری پس منظر میں کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فکر اسلامی کی تشکیل نو کرنی ہے، تو آپ کے خیال میں اقبال کے اس میسج کا خلاصہ کیا تھا؟ فکر اسلامی کی تشکیل نو سے اقبال کی مراد کیا تھی؟ اقبال کی مراد یہ تھی کہ
ملوکیت اور ملائیت کی جو گہری چھاپ ہے، اقبال کے زمانے تک آتے آتے یہ تھا کہ مسلمانوں میں شہنشاہیت تھی ہر جگہ، نام بے شک اسلام کا لیتے تھے، شہنشاہیت کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے اپنے عمل کی آزادی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حاصل ہے، لیکن جب شہنشاہیت آ جاتی ہے، ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، تو پھر لوگ محکوم ہو جاتے ہیں، ان کی عقل بھی محکوم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ صحیح نتائج پہ نہیں پہنچ سکتے، نہ تفہیم کی، نہ تعبیر معاشرت کی اور مذہب کی صحیح روح کو معاشرے میں رواں دواں دیکھنے اور دکھانے کی۔ یعنی سوسائٹی کا جو پوٹینشیل ہے علمی جی، وہ سامنے نہیں آ پاتا، وہ اس میں نہیں آ پاتا۔ نتیجہ یہ کہ اب بڑے عظیم لوگ ہیں جن کا ذکر کیا ثاقب اکبر صاحب نے۔ جی، اس میں مثلا غزالی ہے، تو جب بھی غزالی کا ذکر آتا ہے تو مجھے ان کی وہ ذہنی کیفیت اور قلبی کیفیت یاد آتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ آرام و آسائش چھوڑ کے بھاگ نکلے اور دیس در دیس پھرتے رہے، گھومتے رہے۔ میری نظر میں وہ، میری رائے حقیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ تھا کہ شہنشاہیت جو مسلمانوں کے سیاست اور معاشرت پہ چھائی ہوئی تھی، اس کے خلاف غزالی کا اضطراب تھا، اور وہ اپنے بادشاہ کے پنجہ استبداد سے بھی نکلنا چاہتے تھے، اور جہاں جہاں بھی گئے دنیا اسلام میں انہوں نے وہیں دیکھا، بالآخر مڑ کے آ گئے۔ اب ہم جب بھی اقبال کی بات کرتے ہیں اور ان کی تشکیلی نو کی بات کرتے ہیں تو ہم انگریزی میں جو انہوں نے عنوان دیا اپنی کتاب کو، اس کا مفہوم نہیں جاننا چاہتے۔ کیا ہے؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ اب اس عبارت کی ریکنسٹرکشن کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ پہلے اسے گرائیں گے، اس کے بعد تعبیر کریں گے اپنے نئے نقشے کے مطابق۔ یعنی گرانے سے مراد یہ کہ وہ عمارت جو دور ملوکیت کے اندر تعمیر ہوئی، ہاں، تو اس کو گرا کے آپ نئی تعبیر، نئے علوم کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنا اور تفہیم اس کی، تعبیر اس کی نئی، اور اس کے مطابق معاشرے کی تشکیل، نئی تشکیل۔ تو یہ تھا مقصد ان کے پیش نظر، اور بہت ہی مختصر سا فورورڈ ہے اس کا، لیکن وہ اس بات پہ ختم ہوتا ہے کہ آج تک انسانی فکر ارتقاء کرتے کرتے جس مقام تک پہنچی ہے، میں نے اس انسانی فکر کے ارتقاء کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن انسانی علم ترقی کرتا چلا جائے گا، اور یقیناً میرے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس انسانی علم کی اس نئی ترقی کی روشنی میں میری فکر میں کئی غلطیاں دیکھیں گے، اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر نہیں ہے۔ ملک صاحب، میں آپ کی اجازت سے اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں ڈاکٹر عوان صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، جو پہلا خطبہ ہے اقبال کا، ابھی بات ہو رہی تھی کہ نئے دور کے نئے مطالبات، اس کا موضوع ہی ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس۔ یعنی ایک طرف وہ علم کی تاریخ ہے اور علم کا نیا دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ علم بالحواس، سینسز سے سائنس کا علم، اس کا ایک بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف مذہبی مشاہدہ ہے جو مسلم روایت میں یا مذہبی روایت کے اندر ہے، پیغمبر جس کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور پھر اس کو وہ صوفیانہ جو تجربات ہیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اقبال کے خطبات اصل میں یہ جو مذہبی تجربہ ہے اس کے اور یہ جو علم بالحواس ہے اس کے درمیان ایک ہم آہنگی، ایک رابطہ، ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے مسئلے؟ جی بلا شبہ، بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب، آپ ایک بہت اہم موضوع ہمارے نوجوانوں تک لائے ہیں۔ اقبال کی فکر، ان کے جو اردو شاعری ہے خاص کر، اس کا اظہار اور اس کا جو ہمارے پبلک کی سطح پہ اس کی جو ریسیپشن ہے وہ ہمیں بہت عام نظر آتی ہے۔
اور ٹرکوں کے اوپر بھی اور بسوں کے اندر بھی ان کے اشعار ہمیں عام ہم نے بچپن میں شروع میں جو یاد کیے وہاں پہ پڑھ پڑھ کے یاد کیے، لیکن تیرا نشیمن، یس جی بالکل، تو وہ اس نشیمن سے کچھ غلط فہمیوں کے ساتھ ہم وہیں پہ ابھی موجود ہیں، وہاں سے نیچے نہیں اترنے کا نام لے رہے۔ بہرحال اقبال کی جو اصل اہمیت ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، وہ ان کی خاص طور پہ یہ جو کتاب ہے جس کو آج آپ نے موضوع گفتگو بنایا ہے، وہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی وی کے خبرنامے کے بعد علامہ اقبال کے اشعار دکھائے جاتے ہیں، اور بھی بہت جگہوں پہ اقبال کی شاعری کو نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن کبھی مجھے ان کا یہ شعر کسی پبلک ڈسکورس میں مجھے نظر نہیں آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا تو کر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فطرت کے جو مختلف مظاہر ہیں اور فطرت کو اس کے اوپر جو قابو اور کنٹرول کرنا ہے، اسے فتح کرنا ہے، وہ کس ذریعے سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے ہوگا، جو آپ نے جس آپ نے اشارہ کیا ہے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہوگا، اور کیا علم جو ہے کسی جامد کیفیت میں ایک روایت کا پابند ہو کے اور صدیوں پیچھے اس کی بیکورڈ لکنگ تھنکنگ کے ساتھ کیا ایسا علم نئے جہاں پیدا کر سکتا ہے، یا اس کے لیے علم کو ساتھ ساتھ تازگی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جیسے یہ سامنے بھی ان کا شعر لکھا ہوا ہے کہ جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، اور سنگ و خشت جو ہے اس سے محض جہاں پیدا نہیں ہوتے، نئے جہاں پیدا نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ نے ستاروں پہ کمندیں ڈالنی ہیں تو آپ اس کے لیے سوچئے کہ اس کے لیے نیا علم، اور اس علم کی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس کے اندر ایک نیا پن ہمیں لانا پڑے گا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ بحر ظلمات میں خیالی گھوڑے اس دور میں بھی دوڑاتے رہیں گے۔ اور یہی چیز یعنی مجھے بعض اوقات اس بات پہ بہت تاسف ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جہادی فکر ہے اس کو بہت زیادہ آگے لایا گیا ایک خاص وجہ سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ جہاد کی آیات کو یا جہادی فکر کو اس وقت عام کیجئے جب جہاد کی ضرورت ہو، لیکن جب اجتہاد کی ضرورت ہو، اور جب یعنی قوم اور پوری امت جو ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یعنی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں آج کے دور میں اجتہادی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقبال گویا ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اپنے پہلے خطبے سے۔ بلا شبہ۔ اچھا، جو آپ نے گفتگو کی اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں ڈاکٹر صوفیہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اقبال بطور شاعر تو بہت پسندیدہ ہیں، اور جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم ہر جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے ٹرکوں پہ، ہمارے گھروں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اقبال کی نثر کبھی موضوع نہیں بنتی، ان کے خطبات موضوع نہیں بنتے۔ آپ لٹریچر کے استاد ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمارے نصاب تعلیم کے ساتھ کوئی ایشو ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اقبال کو ادھورا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور نثر نگار اقبال سامنے نہیں آ پاتا؟ جی بہت خوب، آپ نے سوال بہت اچھا کیا، اور موضوع بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں ہمیشہ اقبال کو چاہتی ہوں کہ اقبال کو اس کی پہلی کتاب سے ہم یاد کریں جو انہوں نے علم الاقتصاد میں لکھی تھی، جس کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کر دیا، اور اسی کے حساب سے انسان کا پہلا مذہب اگر ہم کہنا تو وہ معاشیات ہی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جی وہ نثر میں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو شاگرد یا اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ان کو بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ اقبال نے یہ خطبات جا کے کسی بڑے فلاسفرز کو نہیں دیے تھے، بڑے سیاستدانوں کو یا لیڈروں کو نہیں دیے، بلکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو اگر میں نے امپلیمنٹ کرانا ہے یا یہ بات اگر میں نے خیال کسی کے دل میں پیدا کرنا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ طالب علم ہوں گے جن کے ساتھ مجھے اس پر بات کرنی ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ خطبات بھی دیے، وہ چاہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، چاہے عثمانیہ یونیورسٹی کے تھے، یا پھر ہمارے مدراس میں جو اسٹوڈنٹس مصرف ایجوکیشن کے، یہ ہمارے خطبات یا یہ جو اجتہادی روح جیسے کہتے ہیں پروفیسر صاحب نے بات کی کہ ہم نے اقبال نے تو جو اجتہاد کے لیے بات کی تو وہ ملائیت اور ملوکیت کے خلاف تھا، لیکن اب بھلے ہم یہ کہیں کہ ملائیت ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے یا ہم یہ کہیں کہ ملوکیت ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ ہمارا بنایا انہوں نے، ایک لمبے عرصے تک انہوں نے جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا، اس کی وجہ سے ان چیزوں کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ بالکل فرام دا ویری بگننگ اسکول، پرائمری اسکول میں بچے کو ہم داخل کراتے ہیں، وہاں سے ہم اقبال کی پوئٹری پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور ایم اے ماسٹر لیول تک اقبال کو پڑھاتے ہیں،
لیکن کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آتا جو اقبال، جو کہ نہ صرف یہ حرکی نظام ہے اسلام کا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 1400 سال تک سے پہلے اسلام آیا اور یہ تاحشر رہنے والا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو اس کو تاحشر رکھے گی؟ تو اس کو تاحشر رکھنے کے لیے اس کی حرکت رکھے گی، اور وہ حرکت اس کی کیا ہے؟ وہ اس کا اجتہاد ہے جس کا دروازے ہم نے بند کر دیے. اور اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ان دروازوں کو کھولا جائے، اس میں نئی سوچ، نئے لوگوں کو سوال اٹھانے کی جگہ دی جائے. ہمیں سوال کرنے پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. اگر ہماری عقل اس سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا منع ہے. جب تک یہ سوال نہیں کریں گے، ہمارے نوجوان کے اندر پوچھنے کا، جستجو کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک ہم اقبال کے ان لیکچرز کو یا ان خطبات کو سمجھنے کے بالکل قابل نہیں رہیں گے. ثاقب اکبر صاحب، جو ساری گفتگو ہوئی اس سے جو ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال اصل میں ایک نئے علم کلام کی تلاش میں تھے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربے اور علم کی جو روایت تھی، علم بالحواس، سائنس کی وہ جو آواز تھی، سائنٹیفک نالج کی جو بات ہو رہی تھی، اس میں تطبیق پیدا کرنے کی جب وہ کوشش کرتے ہیں تو یہ سارا عمل اصل میں ایک نئے علم کلام کو جنریٹ کرنا ہے. اور یہ کام سر سید نہیں، اصل میں بر صغیر میں اس کا آغاز کیا تھا. تو سر سید اور اقبال کے مابین آپ کے خیال میں کیا فطری ربط ہے اور کیا یہ مقدمہ درست ہوگا؟ آج تو دنیا میں بہت جدید علم کلام کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، لیکن میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے جدید مفکرین کا، پہلا آدمی سر سید ہے عالم اسلام میں جس نے یہ کہا کہ جب سوالات نئے پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا ایک مختلف اینگل سے دین کے بارے میں پوچھ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے علم کلام کیوں پیدا ہوا تھا؟ علم کلام اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ مختلف حوالوں سے سوال کرنے لگے تھے. یعنی جو قرآن شریف میں آیا یا جو کچھ بھی آیا وہ تو خیر اس پر تو مسلمان ایمان رکھتے تھے. دوسری تہذیبوں کے ساتھ جب ان کا رابطہ ہوا، نئے نئے علوم اور کتابوں کے تراجم ہوئے اور لوگوں کے سامنے نئے افق واہ ہوئے، تو لوگوں نے اسلامی جو افکار تھے ان کو جب دیکھا کہ ان کے سامنے اب ان کا جواب بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو وہاں سے سوالات پیدا ہوئے. سوالات پیدا ہوئے تو پھر کہتے ہیں کلام سے کلام چلتا رہا، تو اس کا نام اسی لیے علم کلام پیدا ہو گیا. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں جب نئے سوالات سر سید کہتے ہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو ہمیں نئے علم کلام کی ضرورت ہے تاکہ ہم جواب دے سکیں. اچھا، یہ جو اقبال تک کا سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو نقطے کو ہم کھولیں، لیکن اس کے لیے میں اپنے نوجوانوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذہن میں بھی سوالات ہیں. جو ابھی اقبال کے بارے میں ہم نے بات یہاں رکھی، آپ کے ذہن میں بھی سوالات آتے ہیں. آپ سے بھی ہم جانیں گے کہ اقبال کے بارے میں اور اقبال کی فکر کے بارے میں ہم کیسے سوچتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد ہم آپ کے سوالات سے دوبارہ آغاز کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. فکر اسلامی کی تشکیل نو اور اقبال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے طلباء، اس کے اساتذہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور انہی طالب علموں سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے سوالات کیا ہیں. میرا نام روح اللہ ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں یہاں نمل پہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت مذہب کی وجہ سے جو ہے وہ فرقہ واریت شروع ہو گئی ہے، معاشرے نے اس کو جنم لیا ہے، اور اس کا ایک خطرناک اثرات معاشرے میں آ گئے. لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. سر کیا یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ ہم ایک سیکولر نظام کو لے آئے اور معاشرہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرے اور ریاست کا جو ہے اس میں کوئی مداخلت نہ ہو؟ سر دوسری سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو انہوں نے ایک بک لکھی تھی کہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس، سر کیا اس تھاٹس کا صحیح وقت ابھی نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے، کیونکہ انہوں نے معاشرے کی مثبت کی طرف، مطلب کہ معاشرے کی انہوں نے مثبت کی طرف لے کر جانے کی تو دلائی تھی. بالکل صحیح، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. ہم ان کا جواب لیں گے اپنے مہمانوں سے. آپ تشریف رکھیں. تھینک یو سر. جی، میرا نام سخاور حسین ہے فرام BS Pakistan Studies 3rd semester, and I have one question. What is the Muslim culture according to Allama Iqbal? My name is Nurulain Malik. I'm from Department of English BS 5th semester.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل انگلش لینگویج جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی ہے اور ترقی کا بھی، لیکن نہ ہی یہ نسل فارسی جانتی ہے اور نہ ہی اردو، تو یہ اقبال کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ بہت بہت اچھا اور بہت اہم سوال ہے، تشریف رکھیں۔ ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ طالب علم مضطرب ہیں کہ مذہب کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر سیکٹیرینزم، فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہے، مساجد جو ہیں وہ مقتل میں تبدیل ہو چکی، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم سیکولرزم کی طرف جائیں؟ یہ مذہب کا جو کردار ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے نجات ہی میں ہماری نجات ہے۔ اقبال کی فکر کی روشنی میں آپ ذرا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اقبال کی فکر کی روشنی میں یہ اسلام نہیں ہے، ملائیت ہے، یعنی جس کے خلاف یہ ہاں جو بچے کہہ رہے ہیں۔ اور اقبال نے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ اسلام کو چھوڑ کے اگر آپ ملائیت کو اپنائیں گے تو سمجھ لیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اب اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، گزشتہ چند ہفتوں کی ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کی طرف اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اقبال کتنا دور اندیش تھا اور کس طرح دیکھ رہا تھا کہ اسلام کی حقیقی انقلابی روح کو ملائیت میں بدل دیا گیا ہے۔ اور ملائیت ہے کیا؟ فی سبیل اللہ فساد۔ پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا، راستے بند رہے اور ذہن پہلے بند ہوئے، راستے بعد میں بند ہوئے، اور پھر راستوں کو کھلوانے کے لیے جس طرح کی فکر کو استعمال کیا گیا اس سب پہ حیرت ہوتی ہے، اور لگتا ہے جو لوگ آج مساجد و منبر پہ بیٹھے ہیں انہوں نے نہ اسلام کو سمجھا ہے نہ اقبال کو سمجھا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے اس طرح کے فسادات سے بچنے کے لیے کہ ہم بانیان پاکستان کی فکر کو سمجھیں، اور یونیورسٹیوں کا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ اقبال کی تعلیم و تدریس، قائد اعظم کے افکار کی تعلیم و تدریس کو عام کریں تاکہ لوگ ملائیت اور اسلام میں تمیز کر سکیں، ملائیت کو چھوڑ دیں، اسلام کو اپنا لیں، اور اس طرح اپنائیں جس طرح سے دنیا میں سب سے پہلے مدینۃ النبی میں ایک عوامی جمہوری انقلاب کے ساتھ حضور کی قیادت میں ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تھا، اور وہ زمانہ تھا کہ ایک طرف رومن امپائر تھی، دوسری طرف ایرانین امپائر تھی، اور اس زمانے کے درویش صفت مسلمانوں نے دونوں سے جو ریاستیں تھیں ان کے بارے میں نعرہ ہی نہیں لگایا لا کیسر و لا کسرا، دونوں ختم کر کے رکھ دی، اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عوامی جمہوری انصاف کی بنیادوں پہ قائم معاشرے میں ایک سیاسی نظام چلا۔ اب ہم اس وارث ہیں اس روایت کے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ خود اسے سمجھے، ہم ملاؤں کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہمیں فی سبیل اللہ فساد کی طرف مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے ملک صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فکر اقبال کی روشنی میں اگر ہم ان مسائل پر غور کریں تو بس اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مذہب کی تعبیر رائج ہو گئی ہے، ملا یا مذہبی طبقات کے رویے کے ذریعے اثر، یہ اس کی دین ہے جس کو ہم سیکٹیرینزم یا فرقہ واریت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال جو طالب علموں نے اٹھایا وہ آپ سے متعلق ہے، اس لیے آپ کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فارسی ہم نہیں پڑھتے، اردو بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، انگریزی ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ ابلاغ بھی ہے، تو اس میں کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یعنی کہاں سے اقبال کی دریافت ہوگی اگر ہم یہ دونوں زبانیں نہیں جانتے؟ بہت اچھا سوال کیا اس بچی نے بھی، اور ایک جو جس نے مسلم کلچر کے اوپر بات کی نا، تو میں ان دونوں کو کیٹر کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلا تو مسئلہ ہمارا یہاں سے حل ہو جائے گا کہ اقبال نے جو یہ لیکچرز دیے ہیں، خطبات دیے ہیں، یہ انگریزی میں دیے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں، سمجھنا چاہے تو سمجھ جاتا ہے، اور جب بندے میں جستجو پیدا ہوتی ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو اس طرح مولڈ کرتا جاتا ہے، وہ فارسی زبان بیریئر نہیں بنتی، وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ علم اسی طرح سے ٹرانسفر ہوا ہے فرام دا ویری بگننگ۔
اچھا، دوسرا سوال اس سے ایک بچے نے کیا کہ اس مسلم کلچر کے بارے میں اقبال کا کیا خیال ہے. تو اقبال کا پورا ایک خطبہ جو ہے، ان خطبوں میں، خطبہ میرا خیال ہے 6 جو لیکچر ہے ان کا، وہ ہے ہی اس پہ مسلم کلچر پہ. اور مسلم کلچر ایک ایسی تحریک تھی جس نے بہت شروع سے ہی مسلمانوں کو، یا خاص طور پہ سوچنے والوں لوگوں کو اپنی گرفت میں لیے رکھا. اور جس میں سب سے پہلے ہمیں جو نام نظر آتا ہے مسلم کلچر کو ڈیفائن کرنے کے لیے، وہ ابن خلدون کا نام ہے. اور ابن خلدون نے جس تحریک کو یا جس سوچ کو آگے بڑھایا تھا، پھر اسی کو لے کے اقبال چلتے ہیں. اور وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اسلام کا جو حرکی نظام ہے، اوریجنل اسلام کا کلچر یہی ہے. اور اس حرکی نظام کے اندر اگر رہتے ہوئے ہم کام کریں گے تو اقبال کا خیال یہ ہے کہ یہی جو اسلام میں وحدت اور توحید کا جو نظریہ ہے، یہ اوریجنلی انسانوں کو ملانے کا یا ان کے اندر سے تمام تفرقات کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ وہ ذریعہ ہے جہاں سے انسان انسانیت کی طرف جائے گا. تو ہمیں اگر اس طرح سے اسلام کو اگر ہم ریپرزینٹ کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ملائیت کا اسلام ہے یا یہ کہیں کہ یہ ملوکیت کا اسلام ہے، اسلام کو ہر آدمی خود بڑھ کر اس کو سمجھے. ہم نے کتنی کوشش کی اس کو سمجھنے، اور پھر اصل ماخذ کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو ہم خود سمجھ جائیں گے کہ انسان کے اندر اسلام تفریق نہیں کرتا، انسانوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا تربیت دیتا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو زوال آیا مسلمانوں کے اندر اور اجتہاد کا دروازہ بند ہوا، ثاقب صاحب اس کی 3 بڑی وجہیں اقبال بیان کرتے ہیں اپنے اس خطبے میں خاص طور پر. جس میں پہلی وجہ وہ کہتے ہیں کہ جو عقلی انقلاب آیا مسلمانوں کے اندر، اس نے گویا ایک ڈیفنسو میکنزم کو جنم دیا. ہم اگر اس راستے پہ چل نکلے تو ہمارا وہ جو نقلی علم ہے وہ ہم سے نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تصوف کے مظاہر تھے اس وقت سامنے آئے تھے، وہ دوسری بڑی وجہ بنی، رہبانی تصوف. اور تیسری وجہ بنی جو مسلمانوں کا سیاسی زوال تھا. یہ 3 اسباب تھے جنہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. کیا عقلی تحریک جو ہے یہ ایک طرح سے مہمیز کا کام نہیں کرتی اجتہاد کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے؟ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن خود اسلام کے اندر ہی یہ دعوت پہلے سے موجود ہے. جب اسلام اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے چاہیں تو اسلام کو قبول کریں، چاہیں تو نہیں کریں. آباء کی تقلید کی نفی کرتا ہے اور کائنات کے مظاہر پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر وہاں بھی عقل انسانی کو اور مشاہدے کی بنیاد پر فروغ فکر کو مہمیز ملتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ہوتے ہوئے، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ خود نہیں بدلتے اور قرآن کو بدلتے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہم جمود فکر کا شکار ہو گئے. اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہم مظاہر ثقافت کے اعتبار سے بھی اس زوال کا شکار ہو گئے. تو اس سے پھر انسانی فطرت کے بنیادی چیزیں ہیں وہ تو مشرق و مغرب میں ایک ہیں. جب مغرب سے پھر یہ صدا اٹھی انسان کی آزادی فکر کی، تو پھر اس کی تاثیر کے نتیجے میں پھر ضرورت پڑی کہ ہم بھی ذرا ایک نگہ بازگشت اس پہ ڈال لیں، اپنے بھی لٹریچر پر، اپنی بھی ثقافت پر، اپنی بھی روایت پہ. میں یہاں ایک اور پہلو سے بات سیکولرزم والی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سیکولرزم اگر نظریہ ہے تو پھر ہم نظریے کے حساب سے اس کو پرکھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر سیکولرزم اگر آپ علاج کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو اس حساب سے اس کو پرکھیں گے. طرز عمل کے طور پہ میں ایک جملہ صرف اس میں یہ کہوں گا، وہ یہ ہے کہ کائنات کی یا روحانی تعبیر ہے یا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ مغرب سے اٹھنے والی تہذیب کو ہم نے خالص مادی کہہ کے ریجیکٹ کر دیا، اور اقبال نے کہا کہ مادیت کچھ نہیں ہے، یہ روحانیت ہی کا مادی ظہور ہے. یہ کہہ کے اس نے یہ بھی کہا کہ اسلام میں کوئی دوئی ہے ہی نہیں، یعنی مادہ اور روح کے درمیان. تو میرا خیال ہے سیکولرزم والا نظریہ جو ہے اس کو اقبال کی اس فکر کے تحت جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. فرقہ واریت سے اور ملائیت سے ہٹ کر کائنات کی جو کلی شناخت ہے اقبال کی، وہی ہمارا علاج ہے. وہ روحانی کرنا چاہتے ہیں. جی. ڈاکٹر سفیر صاحب، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، جیسے معتزلہ کی تحریک کا آپ نے ذکر کیا کہ اقبال کہتے ہیں کہ اجتہاد کی روایت، اجتہاد مطلق کی بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے آگے نہیں بڑھی کہ عقل کے خوف کھا گیا مسلمان معاشرہ کہ یہ ہمارا سب کچھ چھین لے گا. لیکن دور جدید میں سارے علوم جو وجود میں آئے وہ عقل کی بنیاد پر آئے. اقبال ساتھ ہی تو جو بھی دلا رہے ہیں ہمیں کہ جو مغرب کی طرف سے آ رہا ہے یہ سارے کا سارا ایسا نہیں کہ اس کو اب ریجیکٹ کر ڈالیں، یعنی اس میں یہ سارے کا سارا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب کی روایت ہے
اس میں خود اسلام کا بھی حصہ ہے اس کو یہاں تک پہنچانے میں. آج کے دور میں جب ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو فکر اقبال کی روشنی میں یہ جو سائنس ٹیکنالوجی جدید علوم ہیں کیسے ہم تطبیق پیدا کر کے ایک نئے جہان ایک نئے فکر کی تشکیل کر سکتے ہیں؟ جی میرا خیال یہ ہے جی کہ زیادہ معاملہ فکری مغالطوں کا ہے. جیسے ابھی اس سوال سے بھی اس کا اظہار ہوا، سیکولرزم کو جو ہے وہ پریفرنس دینے کا معاملہ، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو معاملہ ہے معاشرے میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذہب کے جو مظاہر سڑکوں پہ بعض اوقات نظر آتے ہیں اس وجہ سے نوجوان ذہن کے اندر مزید شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. دوسری بات جس کی جانب ملک صاحب نے اشارہ کیا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بظاہر اس طرح کے لوگ آئے تھے اور آتے رہتے ہیں، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا کبھی آپ نے ختم نبوت کے فلسفے کے اوپر، آپ کو ختم نبوت کے اوپر جذباتیت بھی ہے اور باقی ساری ہاں جی جلاؤ گھراؤ بھی ہوتا ہے، قتل و غارت بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، جس کی جانب پہلے صاحب نے ذکر کیا کہ جب ختم نبوت ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ انسانیت کی ذمہ داری ہے، موجودہ انسانیت کی، اور موجودہ انسانیت کی جو فکری تشکیل ہے اور اس کا جو فکری طور پہ جو ایولوشن ہو چکا ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ خود اپنے لیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق یہ اپنے لیے راستے تلاش کریں گے، اپنے لیے جو ہے وہ اصلاحات لائیں گے. اب اس میں یہ کرے گا کون؟ یہ بڑا اہم ہے کہ جس آپ علم کی بات کر رہے ہیں اور جس کی جانب یہ ایک بچی نے اشارہ بھی کیا، ہر ایک کے لیے فارسی سیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ آرنلڈ جے ٹوائنبی کا ایک تصور ہے اور اس کو میں جہاں پہ انووک کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کریٹو مائنورٹیز کی بات کی ہے کہ جب زوال کا دور ہوتا ہے کسی بھی قوم میں تو اس زوال کے دور میں، اور اس کے اوپر تاریخ گواہ ہے، چونکہ بہت بڑے ہسٹورین تھے برٹش، تو انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے کہ اس زوال کے دور میں جو کریٹو مائنورٹی ہوتی ہے وہ آگے آتی ہے اور وہ علم کی ان بنیادوں کی جو ہے وہ تشکیل نو کرتی ہے. تو اسی چیز کی ضرورت ہے آج مسلم معاشروں کو کہ اس میں سے کم از کم وہ کریٹو مائنورٹیز پیدا ہو جائیں. یہی یونیورسٹیوں کے طلباء جو کہ کریم ہیں سوسائٹی کا، یہ ذمہ داری اٹھا لیں اور اس اقبال کی اس فکر کی روشنی میں اجتہاد کے جانب جو ہے وہ قدم بڑھائیں. جب ان کا یہ دباؤ ایک طرح سے ایک جمہوری دباؤ ہوگا ریاست کے اوپر اور اسی طرح سیاست کے اوپر بھی اور معاشرت کے اوپر بھی، تو انشاءاللہ کریٹو مائنورٹیز ہمارے ہاں بھی پیدا ہوں گی. ملک صاحب ابھی ذکر ہوا کہ کائنات کی روحانی تشکیل، علامہ اقبال جو 3 سولوشنز پیش کرتے ہیں خطبات میں بھی ذکر ہوا کہ اس کائنات کی ایک روحانی تشکیل، اور آپ نے اس پہ لکھا بھی بہت، روحانی جمہوریت ایک اسپرچول ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے اقبال کے ہاں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نظام دنیا کا اس وقت قائم ہے، مسلمانوں کے ہاں ایک تصور بہت عام ہے جس کو اقبال نے بھی مخاطب کیا کہ ایک خلیفۃ اللہ فی الارض ہے اور وہ گویا ساری قوت کا مختار ہے اور اس کی جس کو وہ کہتے ہیں کہ مفروضہ معصومیت کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو اور سب تمہارے اندر ٹھیک ہو جائے گا. ایک مسیح کی آمد، ایک وہ اس کو سب تبدیل کر دے گا. کائنات کی روحانی تشکیل اور ایک مسیح کی آمد اور اس کا انتظار، اس کے اندر سے جو مسلم سوسائٹی کا پوٹینشل ہے وہ کیسے نمایاں ہوگا؟ فکر اقبال کیا ہمیں راہ دکھاتا ہے؟ بات یہ کہ یہ جو روحانیت اور مادیت، سیکولرزم اور سیکرٹ، جو اس کی آپس میں کش بکش علمی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی جاری ہے، تو عجیب بات ہے کہ خطبہ علامات اس میں شروع کا جو موضوع ہے وہ بھی سیکولرزم ہی ہے، اور اس موضوع کو اقبال اس طرح پیش کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ یہ خاص طور پہ کرسچین ویسٹ کا فنامنن ہے، کیونکہ ایک زمانہ آیا کہ جب بادشاہ نے ہی پادری کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیے تو روحانیت اور مادیت ایک ہو گئی. اس کے خلاف بھی پروٹیسٹنٹ تحریک چلی. اب اس بحث کو وہ ختم کرتے ہیں اس فکرے پہ کہ اسلام میں all that is secular is sacred in the roots of its being. یہ خالق کائنات نے سب کچھ بنایا ہے نا، ایک سیکولر عمل ہے لیکن وہ تو ہے روحانی. تو
یہ روحانی اور مادی کی جو تقسیم تفریق ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اب مثلا آپ دیکھیں نا کہ مدینہ شریف پہ حملہ آور ہو رہی ہے عرب جاہلیت, خندق کھودی جا رہی ہے. اب جو لوگ خندق کھود رہے ہیں ان میں حضور خود بھی شامل ہیں, اور جب ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے, بھوکا ہوں, تو وہ دکھاتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے. اچھا یہ بات سب کو معلوم ہے, بار بار بتائی جاتی ہے, لیکن اس سے میں جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے عبادت کا تصور بدل کے رکھ دیا کہ ضروری نہیں کہ اس وقت جو لوگ مسجد میں سجدہ ریز تھے, ریچولز, ہاں, تو وہ جو ریچول عبادت کر رہے تھے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ برگزیدہ تھے, یا وہ جو مدینہ تو نبی کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے. تو اس طرح کا جو تصور ہے یہ آیا ہے ویسٹ سے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں یہ شروع میں نہیں تھا, لیکن ویسٹ سے جب آ گیا تو پھر اب آج بھی ہمارے ہاں ایسی تنظیمیں ہیں جو سیکولرزم کے لیے فضا ہموار کرتی چلی جا رہی ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس میں مارکسسٹ, کمیونسٹ اور ساتھ ساتھ فرائیڈین اور ہر طرح کے لوگ ہیں, لیکن اور فراڈین بھی ہیں کچھ. ہاں, تو اس فراڈ کو سمجھنے کے لیے فیض احمد فیض کو دیکھنا چاہیے کہ جب ضیاء الحق کی ملائیت اور ملوکیت یکجہت ہوئی تو اس وقت بہت زیادہ حوصلہ ہوا سیکولرسٹوں کو کہ بتائیں کہ اسلام آج کل کی ضرورت نہیں ہے, سیکولر ہو جائے سارے. فیض احمد فیض تھی جو انہوں نے اس سیکولرزم کو ریجیکٹ کیا, اور پھر ان کے آخری دور کی جو نظمیں ہیں ان میں انہوں نے صاف یہ کہا کہ یہ جو ملائیت ہے یہ تو جہنم کے لیے لے جا رہی ہے, ہمیں جہنم زار بنا رہی ہے. اس ملائیت کو رد کر کے حقیقی اسلام کو اپنانا ہے ہمیں. تو یہ فیض کا کام تھا کہ جس سے پھر آخری اس کی جو نظم بہت سوشلسٹ بھی اپنی انجمنوں کے تقریبات میں گاتے ہیں لیکن بدل دیتے ہیں اسے. اس نظم کا عنوان ہے وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ. تو وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں. بھائی وہ تو پہلا مصرع ہے اس کا. قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ ہے وہ اس کا عنوان ہے کہ ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ سرمایہ پرستوں پہ قیامت ٹوٹ پڑے گی اور اللہ کا نام ہر طرف روشن ہوگا. تو یہ جو روحانیت ہے یہ اس زمانے میں سامنے آئی کہ جس زمانے میں بعض جو مشاہدات اور تجربات ہو رہے تھے مسائل اس سے پیدا ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ بعض سوالات جیسے ملک صاحب نے توجہ دلائی, خود کہتے ہیں کہ تفہیم اقبال کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتے ہیں کہ شاعر اقبال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں جو لگتا یہ ہے کہ وہ ایک تصور پیش کر رہے ہیں. ابھی نثر کی ہم بات کریں, نثر میں ہم جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ دوسرا تصور پیش کر رہے ہیں. مثلا آپ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے قائل ہیں, خطبات میں دیکھتے ہیں, لیکن اردو میں شاعری میں آپ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بندوں کو گلا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جمہوریت پہ ان کا اعتراض سامنے آتا ہے. یہ کیا کنٹرڈکشن ہے اقبال کی تفہیم میں؟ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہم ان کو بطور شاعر الگ سے دیکھیں, بطور نثر نگار الگ سے دیکھیں؟ کیسے ہم اس کو تطبیق کیسے پیدا کریں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا میں اس کو سیکولرزم سے شروع کرتی ہوں. سیکولرزم تو ہم لوگ سمجھ آتا ہے, لیکن پوسٹ سیکولرزم, آپ کی کتاب میری نظر سے گزری تھی اس میں نے دیکھا تو پوسٹ سیکولرزم آج جو یورپ میں یا امریکہ میں جب آپ فائرنگ دیکھتے ہیں, جب مذہب کی شدت پسندی دیکھتے ہیں, یہ ہے اوریجنلی سیکولرزم کے بعد کے اعمال. تو ہم یہ جو اقبال کا آخری اس میں خطبہ ہے نا, کیا مذہب پاسبل ہے, ریلیجن از پاسبل, تو یہ سارے جوابات ان سیکولرزم, پوسٹ سیکولرزم, ان ساروں کے جوابات ہمیں اس 7ویں خطبے میں مل جاتے ہیں. اب جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال اپنی نثر میں ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتا ہے اور ہمیں اپنی شاعری میں بالکل مختلف نظر آتا ہے, بالکل ایسا نہیں. اقبال یا سر سید یا شبلی
ہمیں ان لوگوں کو صرف اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ دے آل آر ہیومن بینگ، اور ہیومن بینگز کے اندر جب خاص طور پہ یہ اختلافات، یہ تضادات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ بہت سارے نظریات کو مرج کر کے ایک ارتقاء سے گزر کے اور ایک کوئی خاص قسم کا فنومینا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے ایک عام انسان میں اور ایک نبی میں. تو وہ اسی وجہ سے ہمیں اس کے اندر تضاد تھوڑا سا نظر آتا ہے. ان بڑی بڑی شخصیات، سب دنیا کے بڑے فلاسفرز کو آپ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو تضادات کی روشنی نظر آئے گی. لیکن اقبال جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے لیے بھی ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہمیں چاہیے، ایک خاص قسم کی پرورش چاہیے، لائف سٹائل چاہیے. اب وہ لائف سٹائل نہیں ہے تو پھر اس کے ثمرات ہم اپنے ارد گرد علاقوں میں نیلم پری جو دکھائی جا رہی ہے وہاں، اس پہ ان کو اعتراض ہے کہ یہ ایسا ہی بالکل ایسا. یہ بہت ملک صاحب، مجھے آپ کی اجازت ہو تو ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. آپ سے میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں. یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے. اقبال کے جو بنیادی خطبات ہیں وہ زیر بحث ہیں، ان کی فکر زیر بحث ہے.